آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اور آج پوری دنیا میں فاسٹ اور تیز میڈیا الیکٹرانک سے بھی سوشل میڈیا ہے اور یہ کنٹرول سے بھی باہر ہے. جتنا بھی عالمی اور ملکی قوتوں نے کوشش کی ہے کنٹرول کرنے کی، کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. یہ اہم وسیلہ ہے آپ کو اپنی دعوت پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھانا کہ اسلام بم بارود کا نام نہیں ہے، اسلام خون بہانے کا نام نہیں ہے، اسلام خونریزی قتل اور غارت گری کا نام نہیں ہے، اسلام امن سلامتی اور آشتی کا نام ہے. اس کے لیے دلائل دیں. آپ کو پتہ ہے عالمی قوتوں کی زیر نگرانی جس میں یہود سر فہرست ہے، یہود 103 ایسے ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے، 103 انٹرنیٹ کے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے پیغام اسلام کا دیا جا رہا ہے، لیکن اس اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ان کے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ جو دکھا رہا ہے یہی اسلام ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر 103 انٹرنیٹ ذرائع سے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب اس کا مقابلہ تم کیسے کریں گے؟ مسجد میں بیٹھ کے کریں گے؟ اس کا مقابلہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے کریں گے؟ اگر آپ مقابلہ اللہ اللہ کر کے اور دعاؤں سے کریں گے تو پتہ نہیں فلسطین کب سے آزاد ہوتا. کتنی دعائیں ہوتی ہے حرمین میں، لیکن فتح کا نام ہی نہیں لیتا. لہذا آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. سوشل میڈیا بذات خود قبیح نہیں ہے، سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہے اس پہ انحصار ہے. اگر آپ استعمال غلط کرتے ہیں تو غلط، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر درست. استعمال صحیح کریں. دنیا میں 5 بڑی کمپنیاں ہیں میڈیا کی، 5 بڑی میڈیا فرم ہے دنیا میں. ایک کا نام ہے والٹ ڈزنی، دوسرے کا نام ہے ٹائم وارنر، تیسرے کا نام ہے پیراماؤنٹ، چوتھے کا نام ہے نیوز کارپوریشن، پانچویں کا نام ہے سونی کمپنی. دنیا میں یہ 5 کمپنیاں ہیں، یہ میڈیا فرم ہے دنیا میں. اور ان 5 میں سے ایک کمپنی بھی مسلمان کی نہیں ہے. 60 اسلامی ملک ہے، 60 اسلامی ملک. وہ اسلامی ممالک جو دنیا کے سب سے بڑی دوسری اور تیسری طاقت ہے، 2.25 ارب آبادی ہے. آبادی کے حوالے سے اسلامی ممالک 61 ممالک، اور وسائل کے میدان میں اسلامی ممالک دنیا کی 1/4 حصے وسائل پر اسلامی ممالک کا قبضہ اور کنٹرول ہے. لیکن ان 5 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے، نہ مسلمان کی اس میں شیئر ہے. اور یہ 5 میں سے 4 یہودیوں کی ملکیت ہے، اور ایک کمپنی جاپانیوں کی ملکیت ہے. سونی کمپنی یہ جاپانیوں کی ہے. پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیا کے میڈیا، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا ان 5 کمپنیوں کی کنٹرول میں ہو، اور 5 میں سے ایک بھی مسلمان کی نہ ہو، اور 5 میں سے 4 یہودیوں کی کنٹرول میں ہو، اور یہودیوں کی آبادی پوری دنیا میں 3 کروڑ بھی نہیں ہے، پھر آپ مجھے بتاؤ آپ کہاں کھڑے؟ پھر آپ کہاں کھڑے بھائی؟ ایک کمپنی
ایک کمپنی روزانہ 90 لاکھ اخبارات شائع کرتے ہیں، 90 لاکھ۔ ایک کمپنی کی کنٹرول میں 252 چینل ہے ٹی وی کی، 252 چینل۔ آپ کے پاس ایک موبائل ہے، کبھی میں کہتا ہوں مولوی صاحب میرا تصویر کیوں نہیں دیا ہے، کبھی دوسرا کہتے ہیں میرا تصویر کیوں نہیں دیا ہے، کبھی تیسرا کہتے ہیں میرا تصویر نہیں ہے۔ آپ ٹھیک بندہ نہیں ہے، آپ جماعت میں نہیں ہے۔ موبائل بھی آپ کا، پیسہ بھی آپ کا، وقت بھی آپ کا، دماغ بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو داد دینا چاہیے۔ آپ کی یہ عمل قابل تحسین اور قابل تعریف ہے۔ جب دنیا میں صورتحال یہ ہو پھر اس کا مقابلہ ہاتھ پر رکھ کے نہیں، آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا۔ طب کا ایک اصول ہے، طب اور حکمت کا ایک اصول ہے کہ جرائم سے اور وائرس کو وائرس سے ہی ختم کر سکتے ہو اور مار سکتے ہو۔ اگر آپ انسان کی جسم میں جراثیم کو مارنا چاہتے ہو، جراثیم کو، وائرس کو مارنا چاہتے ہو، تو وہ جراثیم اور وائرس سے ہی مار سکتے ہو۔ یہ طب کا اصول ہے، لیکن یہ اصول آج صرف طب تک محدود نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں کار فرما ہے۔ آج اگر آپ نے میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو میڈیا سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے اخبارات کا مقابلہ کرنا ہے تو اخبارات سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے ریڈیو کا مقابلہ کرنا ہے تو ریڈیو سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے ہتھیار کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہتھیار سے ہی ممکن ہے، اگر آپ جنگوں کا خاتمہ اور مقابلہ چاہتے ہیں تو وہ جنگ سے ہی ممکن ہے، طاقت سے ہی ممکن ہے۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتی ہے، دعاؤں سے نہیں ہوتی۔ تو میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے کرنا ہوگا، ریڈیو کا مقابلہ ریڈیو سے کرنا ہوگا، اخبار کا مقابلہ اخبار سے کرنا ہوگا۔ اس لیے سوشل میڈیا آج ضروری عنصر ہے، بڑی طاقت ہے مقابلے کی۔ لیکن اسلامی ممالک مجموعی طور پر، اسلامی ممالک، میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں JTI بلوچستان کی یا سوشل میڈیا برشور کی بات نہیں کرتا، میں اسلامی ممالک کی بات کرتا ہوں۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں میڈیا میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ 99% میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، باقی عیسائیوں کا۔ پاکستان میں روزانہ، پاکستان تو اسلامی ملک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک طرف اسلامی ممالک کی حیثیت میڈیا کے میدان میں یہ ہے 0/0، اور پھر پاکستان میں آ جائے ایک ایٹمی ملک، دنیا کا 7واں ملک ایٹمی اور مسلمانوں کا نمبر 1 ایٹمی ملک، 24 کروڑ عوام، 76 سال عمر، 1100 اخبارات نکلتے ہیں پاکستان میں، جریدے اور اخبارات 1100 یومیہ۔ کسی بھی جریدے میں مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں مذہب کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، وہاں دینی اسلام کو سپورٹ کیا جا رہا ہو، وہاں دینی ادارت کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، نہیں بتا سکتے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1100 جرائد میں، 1100 اخبارات میں کہیں بھی ایک ادارہ اور ایک اخبار بھی، ایک ایجنسی بھی نہ مدرسہ کو سپورٹ کرتا ہے، نہ دینی حلقے کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کسی مذہبی جماعت کو، نہ مذہبی کاز کو۔ اور پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، ہر یونیورسٹی میں ابلاغیات کا اپنا ڈپارٹمنٹ اور اپنا شعبہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کتنے مدارس ہیں، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، کیا وہاں ابلاغیات کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ مدارس میں ابلاغیات کا کوئی شعبہ ہے؟ نہیں۔ میں تو میڈیا ہاؤسز میں جاتا ہوں، میڈیا ہاؤسز میں جائیے، 100 میں 80% میڈیا پرسن نماز نہیں پڑھتے۔ میں کبھی کبھار پوچھتا ہوں کہ قبلہ کس طرف ہے، ان کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے،
باہر جا کے پوچھنا پڑتا ہے ہم میں سے کون نماز پڑھتا ہے، وہ فلانا نماز پڑھا، اس سے پوچھے قبلہ کس طرف۔ یہ ہے صورتحال۔ تو کنٹرول کس کا ہے؟ جب کسی میڈیا ہاؤسز میں کوئی مذہبی شخص جو مذہبی شناخت کا حامل ہو، اس کے لیے گنجائش نہیں۔ کسی یونیورسٹی کی ابلاغیات کے شعبے میں کوئی مذہبی طالب علم نہیں، کسی بھی مدرسے میں ابلاغیات کا شعبہ اور ڈپارٹمنٹ نہیں، پھر آپ اس دنیا میں میڈیا کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے میڈیا کو مضبوط کریں۔ اور اگر آپ میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اسلامی ممالک اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام اور سوشل میڈیا اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو عالمی سطح پر 3 نقصانات ہیں اس کی۔ میں اسلامی ممالک کی تناظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو بہت برشور کے لوگ ہیں نا، پوری پاکستان اور ایک برشور آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں تو پوری دنیا 61 ممالک کی بات کرتا ہوں۔ جب اسلامی ممالک مجموعی طور پر میڈیا سے دور ہے، اس دوری کے 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پروپیگنڈے کے میدان میں آپ کو نقصان ہوگا۔ مسلمان مظلوم بھی ہے لیکن اپنی مظلومیت کو ثابت نہیں کر سکتا، کیوں؟ میڈیا نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ظالم ہے، اس کے باوجود وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں انسانی حقوق کا علمبردار ہوں۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی عراق میں مر رہا ہوں، لیبیا میں بھی میں مر رہا ہوں، شام میں بھی میں مر رہا ہوں، فلسطین میں بھی میرا خون بہایا جا رہا ہے، افغانستان میں بھی میرا خون بہایا جا رہا ہے، میں مظلوم ہوں، اور تم مظلوم کو دہشت گرد کہتے ہو۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنی مظلومیت کو دنیا سے نہیں منوا سکتے، یہ ہے آپ کی دوری کی بنیادی نقصان کہ تم میڈیا سے دور ہو۔ اور دوری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کاروباری اور مالیاتی میدان میں فیل ہوں گے۔ جب دنیا کی میڈیا ایک لابی کی کنٹرول میں ہو تو پھر آپ بتائیے بزنس کے حوالے سے، مصنوعات کے حوالے سے، پھر اس میڈیا پر عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اشتہارات کس کے چلیں گے؟ اشتہاری مہم کس کی ہوگی؟ اشتہاری مہم اسی مغربی، یورپی، امریکہ اور یہودیوں کی ہوگی۔ جب ان مصنوعات کی اشتہارات لگاتار چلے گی تو ہم چمن میں، کوئٹہ میں، برشور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑا بہت زبردست ہے، یہ ڈریس بہت زبردست ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے، نیو ایئر نائٹ منانا چاہیے، فلانا منانا چاہیے۔ وہ تو تہذیب سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر آپ اس کی کپڑے، اس کی لباس، اس کی طرز وہ اپناتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کے 61 ممالک مسلمانوں میں سب سے زیادہ طلب اور مانگ ان ممالک کی، یورپی ممالک کی مصنوعات کی ہے۔ کون سا کپڑا ہے؟ لندن کا یا برلن کا ہے؟ کہاں؟ جرمنی؟ ہاں یہ جرمنی والا اچھا ہے، یہ دے دیں۔ یہ صدری کون سا کپڑا ہے؟ یہ لندن کا ہے، یہ لندن والا دے دیں۔ 61 ممالک میں جا کے اس میڈیا کے ذریعے اپنی مصنوعات کو وہاں تک پہنچا دیے کہ 61 اسلامی ممالک میں مانگ اور طلب کس کی ہے؟ ڈیمانڈ وہ انہی ممالک کی مصنوعات کی ہے۔ یہ آپ کا مالی نقصان ہوا۔